کہ اس رات کی ابتدا جو ہے وہ ایک غسل سے کی جاتی. تھوڑا سا اس کے ایک دو مسئلے اس میں بیان کر دیے جائیں کہ شب 19 جو گزری ہے اس میں تو بہتر یہ ہے کہ اس رات کا جو غسل ہے وہ غروب سے کچھ پہلے کیا جائے. البتہ شب 21 جو آج آئے گی اور شب 23 اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غسل مغرب اور عشاء کے درمیان میں کیا جائے. ویسے تو غسل شب قدر پوری رات میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اول شب کا غسل جو ہے وہ معتبر ہے، اور بالکل آخر شب کا غسل جو بہت سی روایات میں آیا ہے یہ مجتہدین کے نزدیک اتنی ثابت نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ غسل شب قدر جو ہے اس کی ابتدا کی جائے. اور غسل شب قدر کے حوالے سے ایک بات 21ویں اور 23ویں کے لیے کہ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں کریں، یعنی نماز مغرب جو ہے وہ وضو کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد ان دونوں نمازوں کو غسل کے ذریعے الگ کریں. بہتر ہے، ورنہ آپ بالکل اس کے قریب ہی غروب سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ غسل شب قدر کی نیت سے غسل کر سکتی ہیں، اور نمازوں کے بعد بھی کر سکتی ہیں. رات کے ابتدائی حصے میں 2-3 گھنٹے کے اندر بھی اگر کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے. ویسے پوری رات میں کبھی بھی غسل ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں اگلا مسئلہ ہے کہ خود وہ خواتین جو کہ ماہانہ عادت کے دنوں میں ہوتی ہیں وہ بھی غسل شب قدر کو انجام دے سکتی ہیں. پاکیزگی البتہ حاصل نہیں ہوگی، لیکن غسل شب قدر کا ثواب ان کو مل جائے گا. اسی طریقے سے اعمال شب قدر بھی سارے کے سارے انجام دیے جا سکتے ہیں. قرآن بھی سر کے اوپر رکھ کے جو ہے عمل کیا جاتا ہے وہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے. البتہ قرآن کو عام طور پہ خواتین کا سر ویسے ڈھکا ہوا ہی ہوتا ہے گھر میں بھی اعمال کرتے وقت، لیکن بالفرض اگر کوئی نامحرم سامنے نہیں ہے اور سر کھلا ہوا ہے اور سر کے اوپر، تو قرآن کو پھر کھولیں نہیں. اگر کھولیں تو پھر ظاہر ہے وہ جسم سے جو ہے وہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جلد جو ہے وہ قرآن کی سر پہ رکھ کے اور اس طرح سے اس کو ان اعمال کو کیا جائے. تو یہ ایک دو مسئلے اس میں بیچ میں تھے. اور یہ غسل شب قدر آقا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے نزدیک معتبر غسلوں میں سے ہے، اور اس کے بعد بغیر وضو کے بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. البتہ آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی وغیرہ کا تو نظریہ پہلے سے ہے کہ وہ ہر مستحب غسل کے بعد اور غسل جنابت کے علاوہ جو اور واجب غسل ہیں اس کے بعد بھی وضو کو ضروری خیال کرتے ہیں. تو یہ ایک دو مسئلے اس تاکہ جو اس وقت پیش آتے ہیں یہ آپ کے سامنے رہیں. اور اگر ان غسلوں سے پہلے اگر ایک وضو بھی کر لیں یا ان غسلوں کے بعد وضو کر لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. اور کوشش ایک چیز اور بھی کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ رات بڑی آپ کو ایک بزنس مین کی طرح سے، ایک کاروباری شخص کی طرح سے بھی اس رات کو گزارنا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ تو بہت سارے غسلوں کی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے. مثلا اگر کوئی عورت پاک ہو رہی ہے مثلا تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے غسلوں کی بھی نیت کر سکتی ہے. غسل حیض کی بھی کر سکتی ہے، اور جو دیگر بہت سارے غسل ہیں، اور یعنی غسل زیارت امام حسین وغیرہ وغیرہ. اگر کچھ واجب اور مستحب غسل بھی اگر کسی کے ذمے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں.